تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے ہم روزمرہ زندگی میں جو عموماً ہمیں درپیش آنے والے مسائل ہیں، جو عبادات کے متعلق ہوتے ہیں یا مختلف معاملات کے متعلق ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے ان مسائل اور ان معاملات کے بارے میں الحمدللہ آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جہاں پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیرون پاکستان بالخصوص ہمارے یو کے، یورپ اور دیگر وہ ممالک کے جہاں اس وقت لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر گھر پہ آتے ہیں، الحمدللہ اس وقت میں وہ مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے علم دین کے متعلقہ ضروری مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ سلسلوں میں نماز جو کہ مسلمان کے لیے اہم ترین عبادت ہے، اس نماز کے متعلقہ ضروری بنیادی مسائل ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ بنیادی طور پر نماز کی شرائط اور پھر نماز کے فرائض۔ شرائط مکمل ہو چکی ہیں جبکہ 3 فرض یہاں پر سکھائے گئے۔ آئیے ہم آج کے سلسلے کی برکت سے جو ہم نے گزشتہ نماز کی شرائط سیکھی، نماز سے پہلے جن چند کاموں کا ہونا ضروری ہے، آئیے ہم ان ضروری کاموں کی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، نماز سے پہلے جن کاموں کا ہونا ضروری ہے، جن کاموں کا اہتمام کرنا، التزام کرنا ضروری ہے، انہیں نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ تو نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط طہارت ہے، یعنی نمازی کے بدن، اس کے لباس اور جس مقام پر یہ نماز پڑھ رہا ہے ان چیزوں کا پاک ہونا۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی نمازی کا بدن جتنا شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں قواعد بیان فرمائے کہ اس حصہ بدن کا ڈھکا ہوا ہونا، تو مرد کے لیے یہ ستر کا جو بیان کیا گیا وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مکمل حصہ یہ ستر کہلاتا ہے۔ کم از کم اتنے حصے کا ڈھکا ہوا ہونا نماز سے پہلے ضروری ہے۔ اگر اس میں جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں مختلف اصول اور قواعد بیان کیے گئے، اگر کوئی اس میں خامی کمی رہ گئی تو کئی صورتوں میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اس ستر عورت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف نمازی کا رخ ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت، یعنی جس وقت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس نماز کا وقت بھی ہونا ضروری ہے۔ مثلا ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو ظہر کی نماز کا جو وقت بیان کیا گیا اس وقت کے اندر نماز ظہر ادا کرے گا تو اس کی نماز یہ درست ہوگی۔ اس کے ساتھ نیت، یہ 5ویں شرط ہے، یعنی دل میں نماز کا پختہ ارادہ، اور اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ، یعنی عرف عام میں جسے کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ تو یہ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ ان کا جو مجموعہ ہے، یعنی سب سے پہلے طہارت آیا، پھر ستر عورت، پھر استقبال قبلہ، پھر وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ تو ان کے جو پہلے حرف ہیں، طہارت میں توئے، تو جسے کہا جاتا ہے، اسی طرح ستر عورت میں سین، اور اس کے بعد استقبال قبلہ میں الف، وقت میں واو، اور نیت میں نون،
اور تکبیر تحریمہ میں تا، یہ تمام جو مختلف الفاظ تھے جو شرائط کے الفاظ پر مشتمل تھے، ان کے جو پہلا حرف ہے اس کو جو جمع کیا جائے تو تصاونت، یہ اس کا مجموعہ بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے اس کو یاد کر لیں گے تو تا سین الف واو نون تا، تو آپ کو امید ہے نماز کی شرائط یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ نماز کے 3 فرائض بھی ہو چکے تھے، تکبیر تحریمہ، پھر قیام اور قرات۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے مزید فرائض سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس سلسلے میں سوالات کے ذریعے اپنی شمولیت کیجئے۔ آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل دارالفتاء اہل سنت کے ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ ان سوالات کے جوابات پیش کریں گے، ہمیں بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو حضور، نماز کے فرائض جو کچھ بیان ہو چکے، 3 فرائض بیان ہوئے، ان فرائض کا تھوڑا اجمالی طور پر بیان بھی فرما دیجئے، اور پھر اس کے بعد مزید فرائض کا بھی کچھ بیان فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے 6 شرائط تو آپ نے گنائے ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، اور نماز میں کچھ امور ایسے ہیں جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مدنی چینل کے ناظرین اس فرائض اور شرائط کے بارے میں یہ بنیادی فرق یاد کر لیں کہ شرائط ان بنیادی باتوں کو کہتے ہیں جن کا نمازی کا نماز پڑھنے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے، وہ شرائط کہلاتی ہیں، اور نماز کے فرائض ان امور کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ہونا ضروری ہے، یہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں۔ تو شرائط کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی اور فرائض کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کے فرائض 7 ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کے شرائط میں سے آخری شرط، 6ٹھی شرط بھی ہے، اور نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ اور نماز کے فرائض میں دوسرا فرض آتا ہے قیام، تیسرا فرض ہے قراءت، چوتھا فرض رکوع، 5واں سجود، اور 6ٹھا فرض ہے قعدہ اخیرہ، اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ نماز کے 7 فرائض ہیں، جن میں سے گزشتہ سلسلے میں ہم نے نماز کے 3 فرائض پہ تفصیلی معلومات حاصل کی۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، اور اس کی بنیادی باتیں بھی ہم نے معلوم کی تھیں۔ اور دوسرا فرض تھا نماز کا قیام، یعنی جو فرض نماز ہے یا وتر یا سنت فجر، ان میں نمازی کا کھڑے ہو کر ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بلا عذر شرعی اگر وہ بیٹھ کے ان نمازوں کو ادا کرے گا تو نمازیں نہیں ہوں گی۔ اور تیسرا فرض تھا ہمارا قراءت، قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، جی، تو کم از کم ایک آیت کریمہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پہلی اور دوسری رکعت میں فرضوں کی، اور فرض کے علاوہ سنتیں موقدہ ہو یا غیر موقدہ، یا وتر ہو یا نوافل ہوں یا صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہوں، تو فرض نماز کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سورت یا کسی ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ قرات بھی ہوا، اور آج انشاءاللہ ہم رکوع سے متعلق سنیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت آپ نے یعنی اختصار کے ساتھ، اور اس میں آپ نے بہت ہی ڈیپلی اس چیز کو ڈسکس کیا۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اگر غور فرمائیں تو آپ دیکھیے کہ جو چند چیزوں کا بیان ہوا کہ شرائط یعنی نماز سے پہلے چند چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور نماز کے دوران بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ جو نماز کی شرائط ہے یعنی جن کا نماز سے پہلے اہتمام ضروری، اور نماز کے فرائض جن کا دوران نماز خیال رکھنا ضروری، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، اگر فرائض سے کوئی فرض نہ پایا جائے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اور
ہم اگر اپنی دانست میں سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عرصہ دراز سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب مجھے شاید میں جو مطلب ایک پریکٹس کر رہا ہوں، یعنی جس طرح قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یا وضو اور غسل وغیرہ، تو ہمیں اس کے بارے میں ضروری معلومات ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ہی سرے سے شروع نہ ہوتی ہوں، یا شروع تو ہو جاتی ہوں، لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے علم دین حاصل کرنے جیسے عظیم اس جذبے سے محرومی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری نمازیں یہ فاسد ہو جاتی ہوں، ٹوٹ جاتی ہوں، اور ہماری شرائط اور فرائض کی یہ کمی، ہم بظاہر ایک مشقت بھی کر رہے ہیں، ہم وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، نماز کے لیے ایک پریکٹیکلی وہ ایک پریکٹس بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہمارا فرض ہم پر لازم کیا گیا اس فرض کی ادائیگی سے ہی بری ذمہ نہ ہو سکے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ نماز کے فرائض کے حوالے سے حضور 3 فرض جو سیکھے گئے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قراءت، تو اب مزید فرائض کے بارے میں بھی کچھ وضاحت فرمائیے۔ نماز کے 3 فرائض، اب چونکہ ہم فرائض اس لیے بار بار دہرائیں گے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین ان فرائض کو اچھی طرح سے کوشش کریں لکھیں اور لکھ کر یاد کر لیں۔ تو پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، اور دوسرا فرض قیام، اس کو لوگ قیام غلط کہتے ہیں، اصل لفظ قیام، اور تیسرا فرض ہے قراءت، اور چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع، تو اب ہم رکوع سے متعلق چند ضروری معلومات یہ حاصل کریں گے کہ رکوع کہتے کس کو ہیں۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، رکوع کا معنی جھکنا ہوتا ہے، لیکن نماز میں کتنا جھکنا یہ شریعت مطہرہ میں ضروری ہے کہ جس میں یہ فرض ادا ہوگا، تو شریعت مطہرہ نے اس کی ایک مقدار یہ رکھی ہے کہ اتنا نماز پڑھنے والا اتنا جھکے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ دراز کر لے تو اس کے ہاتھ جھکنے کی حالت میں اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ کم از کم رکوع کا یہ رکوع کا کم از کم ایک درجہ ہے۔ اس سے اتنا اگر کوئی نہیں جھکا، یعنی اگر کوئی قیام کی حالت میں تھا ہلکا سا جھکا، لیکن وہ اتنا نہیں جھکتا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں، ہاتھ دراز ہیں لیکن گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے، تو اس کا یہ اتنا سا جھکنا یہ رکوع کا فرض ادا کرنے میں قاصر ہے۔ ابھی رکوع کا فرض ادا نہیں ہوا۔ رکوع کا فرض کتنا ہے کہ اگر ہاتھ دراز کرے جھکتے ہوئے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ ہے رکوع کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن مکمل طریقہ رکوع کا جس میں سنت بھی ادا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مکمل پیٹھ اپنی سیدھی کر لے، اور رکوع کرتے وقت بعض اسلامی بھائی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر تو بعض بہت زیادہ سر کو ایسا جھکا لیتے ہیں کہ کمر یوں خم ہو جاتی ہے، اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر کو ایسے رکھتے ہیں، تو سر کمر یہ بالکل ایک لیول میں ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم سر کو بالکل جھکا لیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ سر اٹھا ہوا الگ ہی نمایاں ہو رہا ہو، تو اس طرح ہونا چاہیے کہ سر اور کمر یہ دونوں ایک ہی لیول میں آ جائیں، اور اس طرح رکوع کریں کہ رکوع کے اندر اب ہمیں مزید اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کن سنتوں کا خیال رکھنا ہے، تو ان میں یہ ہے کہ مرد جب رکوع کرے گا تو مرد کے رکوع کرتے وقت اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور کوہنی میں جیسے بعض اوقات خم آتا ہے یہ خم نہ ہو، بالکل جیسے چھتری کی ڈنڈیاں بالکل سخت اسٹریٹ ہو جاتی ہیں تو اسی طرح یہ کوہنی بھی اسٹریٹ ہو، اور یہ گھٹنوں میں بعض اوقات فولڈ رہ جاتا ہے، ہلکا سا خم رہ جاتا ہے، تو یہ خم بھی نہ ہو، کوہنیاں اپنی جگہ بالکل اسٹریٹ ہو جائیں، تناؤ ان میں آ جائے، گھٹنے میں بھی خم نہ ہو، ان میں بھی تناؤ آ جائے، اور مرد اپنے گھٹنوں کو اپنے پنجے کشادہ کر کے ان کو پکڑ لے اور کمر بالکل سیدھی رکھے۔ اس حالت میں یہ جو انداز ہے رکوع کا یہ ہے سنت کے مطابق مرد کے لیے، لیکن اسلامی بہن اگر نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اتنا جھکائیں گی، رکوع میں اتنا جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، ان کو گھٹنے نہیں پکڑنے، ان کو اپنی انگلیاں کشادہ نہیں رکھنی، یہ اپنی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں گی اور گھٹنے کے اوپر رکھ دیں گی، اور کوہنیوں میں بھی تناؤ زیادہ نہیں دینا اور پاؤں میں بھی تناؤ زیادہ نہیں دینا، کمر کو مردوں کی طرح سیدھا نہیں کرنا، یعنی جو طریقہ مردوں کا بتایا
جی عورتوں کا طریقہ وہ نہیں ہے، اس سے مختلف. اس سے مختلف ہے. اور یہ جس کی تفصیل کچھ عرض کی تو یہ ہے رکوع کا فرض، جس میں کچھ مرد کے طریقے میں سنتوں کا بھی بیان کیا گیا. ماشاءاللہ آپ ابھی جو وضاحت فرما رہے تھے کہ اس میں رکوع کے اندر ہاتھ اس طرح رکھنے چاہیے، کم سے کم درجہ اتنا ہے، اتنے تک پہنچے گا تو رکوع کہلائے گا. تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات، یہ جو ہمیں سوالات کی صورت میں عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یہ مدنی انعامات سے یقیناً آگاہ ہوں گے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک بہت زبردست اس میں مدنی پھول ہے کہ جو 72واں مدنی انعام ہے اس میں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ سالانہ مدنی انعامات مرتب فرمائے کہ سال کے سال چند ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں کچھ دہرائی کرنی ہے، کچھ پڑھنے کا نصاب ہے، فلاں کتابوں کے فلاں حصے پڑھ لیجئے. تو اس میں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو 72 نمبر پر مدنی انعام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے بہار شریعت یا رسائل عطاریہ حصہ اول سے پڑھ یا سن کر اپنے وضو، غسل اور نماز درست کر کے کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلغ کو سنا دیے ہیں. تو یہ بہت زبردست مدنی انعام ہے کہ جب ابھی جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے تو یہ مطلب ایک خیال آ رہا تھا کہ ہم نے دنیا کے علوم و فنون سیکھ لیے، دنیا کے ہنر سیکھ لیے، مال کمانے کے انداز سیکھ لیے، لیکن آج تک ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے والا جو سب سے بہترین عمل نماز ہے، شاید ہم نے اس کے فرائض، شرائط اور ضروری احکام اور مسائل ہی نہیں سیکھے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں اسی سوچ اور فکر کے تحت یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر تمام مدرسۃ المدینہ منعقد کیے جاتے ہیں جس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اس میں باقاعدہ یہی جو نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت 3 دن 12 دن 30 دن اسی طرح 12 ماہ کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں. ان مدنی قافلوں میں بھی الحمدللہ جو ضروری علم دین سکھایا جاتا ہے اس میں نماز کے مسائل بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سکھائے جاتے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے ایک اسلامی بھائی نماز شاید پڑھتا ہوگا لیکن بڑے کیجول یا آرڈینری انداز کے اندر، لیکن جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ الحمدللہ ایک احسن انداز میں نماز کے ضروری مسائل، دیگر عبادات کے ضروری مسائل سیکھ کر ان پر عمل کی سعادت حاصل کرتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعوت ہے، مدنی انعامات کا یہ رسالہ لیجئے، اس پر عمل کی سعادت حاصل کیجئے. آپ بالفرض جو بیرون پاکستان رہتے ہوں، اگر آپ کے قریبی مختلف مقامات سے جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں وہاں سے اگر آپ کو یہ رسالہ مل جائے، یا اسی طرح نماز کے احکام جو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی نماز کے بارے میں بہت پیاری تالیف ہے یہ ملے تو بہت اچھی بات، ورنہ آپ www.dawatislami.net سے بھی یہ مدنی انعامات کا رسالہ، دیگر مختلف جو الحمدللہ امیر السنت کی مختلف تصانیف ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو حضور مزید کچھ ارشاد فرمائیے. تو یہ رکوع کا اتنا تو ذہن میں رکھ لیں کہ اتنا جھکنا کہ اپنے ہاتھ اگر ہم جھکائیں جھکتے ہوئے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکنا یہ رکوع کے فرائض میں شامل ہے. اگر اتنا نہیں کوئی جھکتا تو اس کا رکوع نہیں ہوگا. البتہ اب وہ شخص کے جو ہمارے ہاں جیسے بعض اوقات بڑھاپے میں ایک شخص کو بڑھاپے کے باعث کمر جھک جاتی ہے، اب ایسا آدمی جو پہلے ہی اتنا جھک چکا ہے کہ اس کے ہاتھ اگر دیکھتا ہے تو وہ گھٹنے کو پہلے ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جی اب ایسے آدمی کس طرح رکوع کرے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ آدمی نارمل اگر کھڑا ہوتا ہے پھر بھی اس کی کمر میں خم ہے، تو جب یہ اگر جھکتا ہے پہلے سے اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کب کی وجہ سے، کمر خم ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنے سر سے اشارہ کرے کہ میں رکوع کر رہا ہوں. یعنی پہلے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے، جی اب وہ رکوع کرنے میں تمیز یہ کرنی ہے کہ اپنی گردن کو تھوڑا جھکا لیں، ٹھیک. تو یہ فرق ہو جائے گا کہ اب یہ رکوع میں چلا گیا. کچھ کالرز بھی ہیں، ان کی کالز بھی لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی تو مثال کے طور پہ 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا، تو اس کے بعد ہم 2 رکعت پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا ساری ہم کو پڑھنی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہر نمازی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے یعنی تکبیر کہنا ضروری ہے یا وہ ایسی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، علاقہ شریف آباد، باب المدینہ، کراچی. ماشاءاللہ. 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص، کوئی اسلامی بھائی
جمعے کی نماز کے بعد جو 4 سنتیں ہوتی ہیں اس کی جگہ وہ ظہر احتیاطی پڑھ لیں 4 فرض، تو اس سے ان کی نماز پہ کیا اثر پڑے گا، اور کیا ایسا کرنا شہر کے اندر رہتے ہوئے درست ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آج کل اس طرح کی پینٹیں پہنی جا رہی ہیں کہ جب یہ نوجوان ہمارا نماز کے اندر ہوتے ہیں، نوجوان اسلامی بھائی، تو پیچھے سے ان کا جو حصہ ہے وہ ستر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا اس سے ان کی نماز کو کوئی اثر پڑے گا؟ جبکہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستر عورت ہے، اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الجبار افطاری، باب المدینہ، کراچی جمشید روڈ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گھر میں مصلی بچھایا، اور نماز کی نیت باندھنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں نے مصلی الٹا بچھا دیا ہے، مطلب جو آگے کا سجدے کی جگہ ہے وہ پیروں میں آ گئی ہے اور پیروں کی جگہ سجدے میں آ گئی ہے، تو اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا آیا میں نماز توڑوں یا میری نماز ہو گئی یا مجھے نماز دہرانی پڑے گی؟ جزاکم اللہ تعالی و خیرہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ جس وقت امام کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس وقت جب امام اللہ اکبر کہتا ہے یا رکوع میں یا سجدے میں، تو اللہ اکبر کہنا چاہیے یا کہ نہیں کہنا چاہیے پیچھے اپنے منہ میں؟ اچھا، اس کے بعد یہ پوچھنا تھا کہ جب امام التحیات پہ بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے آدمی جب آتا ہے، وہ آ کے پیچھے نماز میں جب ملتا ہے، تو آیا کہ اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے، کہ بھی آیا کہ کس طریقے سے اس کو تحیات میں ملنا چاہیے؟ تو اس کے بعد جو اینڈ والی رکعت ہوتی ہے اس میں جو کہ آخری جو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورت نہیں پڑھی جاتی، تو آیا کہ آخری رکعت میں پھر سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اور جس وقت امام آخری رکعت پڑھتا ہے اس میں وہ جو ہے نا قرأت نہیں کرتا، تو آیا کہ اس میں آدمی کو اپنے منہ میں قرأت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ماشاء اللہ، ہمارے کالرز نے ہمارے سلسلے میں شرکت کی، ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ پہلا سوال حضور، نماز عصر کوئی شخص پڑھ رہا تھا اور 2 رکعت پڑھ کر اس نے سلام پھیر دیا، اب وہ نماز کہاں سے پڑھے گا، کہاں سے شروع کرے گا؟ اور پھر اگلا بھی اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال کہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو کیا تکبیر ضروری ہے؟ جو سائل محترم نے پہلا سوال کیا کہ 2 رکعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا، اور پڑھنی اس کو کتنی تھی؟ 4 جی تو 2 رکعت پہ سلام پھیرنے سے 4 رکعتیں تو ادا نہیں ہوں گی، جی جی تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بعد میں 2 رکعت پڑھ کے پھر 4 2 2 4 ہو جائیں، اس کو نئے سرے سے 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ اگر وہ سنت پڑھ رہا تھا تو سنتیں نئے سرے سے 4 پڑھنی ہوں گی، اور اگر فرض ادا کر رہا تھا تو 4 فرض دوبارہ سے پڑھنے ہوں گے، یعنی ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں سنت موقدہ ایک ہی سلام سے پڑھنی ہوں گی۔ اور اسی طرح فرائض اگر ادا کر رہے تھے عصر کے یا کسی بھی نماز کے، جی جی تو جتنی رکعتوں کی نیت باندھی تھی اور اگر 2 میں ہی سلام پھیر دیا تو دوبارہ سے نئے سرے سے اتنی رکعتیں پوری کرنی ہوں گی۔ اگر یہ تو ایک تو واضح ہو گیا کہ سلام پھیر دیا، اب یہ کہ بھولے سے سلام پھیرا، یاد آ گیا، کب یاد آئے تو مطلب یہ دوبارہ اس میں کوئی ہاں، صورت یہ ہو سکتی بھی ہے؟ صورت بعض اوقات ہوتی ہے کہ 2 رکعت پہ ہی سمجھا کہ ویسے آخری رکعت جی ہے جی اور سلام پھیر دیا، یاد آیا، ایک سلام پھیرنے کے بعد یاد آ جائے یا دونوں سلام پھیرنے کے بعد یاد آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نمازی نے اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جائے، مثلا کسی سلام دعا میں مشغول ہو گیا یا بات چیت کرنے میں مشغول ہو گیا، یا سلام پھیرنے کے بعد اس نے تعجب میں آ کے کوئی جملہ کہہ دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، جی کوئی ایسی بات کر دی جس سے نماز ٹوٹ جائے، تو اب اس کو نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ اور اگر ایسا کوئی کام نہیں کیا، بس یہ کہ یہ شش و پنج میں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، جی تو اس صورت میں اس کو چاہیے فوراً کھڑا ہو جائے، صحیح۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، چوتھی رکعت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ اگلا سوال تھا کہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، کیا تکبیر ضروری ہے؟ تکبیر سے چونکہ ہمارے عرف میں عام طور پہ جو لینگویج میں ہے کہ عام طور پہ جیسے کسی امام صاحب کسی کو کہتے ہیں حضرت تکبیر پڑھ لیں، جی جی تو اس تکبیر سے ہمارے ہاں پہ اقامت مراد ہوتی ہے، ٹھیک۔
جو نماز سے پہلے جو اقامت کے کلمات ہوتے ہیں نماز کے لیے ایک دفعہ اور پھر بلاوا ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو اس کو اقامت کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں لوگوں میں ایک لفظ اس کے لیے تکبیر بھی رائج ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے اگر تکبیر نہیں کی تو کیا تکبیر ضروری ہے؟ تو ضروری تو نہیں ہے، جی تکبیر ضروری نہیں ہے۔ اگر مسافر ہے کوئی اور مسافر کے لیے یہ حکم ہے کہ چاہے وہ اکیلا ہی ہو تو وہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، جی بہتر اس کے لیے یہ ہے۔ اور اگر اس نے اذان بھی نہیں کہی، اگرچہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مسافر الگ 2-4 جماعت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے، یعنی استحبابی حکم ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں۔ اگر مسافر نے اذان بھی نہیں کہی، اقامت بھی نہیں کہی، یا اذان کہی اقامت نہیں کہی، تو مسافر کا یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہہ لیں تو بہتر ہے، ہاں کہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا پھر بھی مسافر نے اگر بغیر اقامت کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، ضروری بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تکبیر سے مراد جیسے عام عوام سمجھتی ہے کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیر یعنی اقامت کہنا ضروری نہیں، جیسے جماعت کے لیے کہی جاتی ہے۔ باقی صورتیں آپ نے تفصیل سے بیان فرما دی۔ یہ ساجد باپو شریف آباد باب المدینہ کراچی سے، انہوں نے سوال کیا کہ کوئی شخص جمعے کے بعد 4 سنتوں کی جگہ شہر میں ہے، ظہر احتیاطی پڑھ لے تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا نہیں ہوگا، اس کی کیا صورت ہے؟ ظہر احتیاطی کا معنی یہ ہے جیسے بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں جمعے کے شرائط پائے جانے میں شک شبہ ہوتا ہے، تو جہاں پر جمعے کے شرائط کے پائے جانے میں شک ہے، شبہ ہے کہ نہ جانے شرائط پائے جا رہے ہیں نہیں پائے جا رہے، لیکن جمعہ ہو رہا ہے، یہاں پہ معمول کے مطابق جمعہ کی نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اہل علم کے لیے یا جو اس مسئلے سے واقف ہیں جمعے کے شرائط وغیرہ سے متعلق کہ ہمارے اس شہر میں یا ہمارے اس گاؤں میں یا ہمارے اس قریہ میں یہ جمعے کے شرائط پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے، تو خواص کے لیے جو اس مسئلے سے واقف ہیں ان کے لیے ظہر احتیاطی ایسے مقام پہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر جہاں جمعے کے شرائط پائے ہی نہیں جاتے، وہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے، تو وہاں ظہر احتیاطی پڑھنا ضروری ہے۔ اب ظہر احتیاطی جہاں شرائط پائے جا رہے ہیں تو وہاں ظہر احتیاطی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، جہاں شرائط پائے جا رہے ہیں وہاں ظہر احتیاطی پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اب ظہر احتیاطی ہے کیا؟ ظہر احتیاطی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازی یہ نیت کرے گا کہ میری سب سے آخری ظہر جو میں نے ابھی تک نہیں پڑھی اور اس کا وقت میں پا چکا ہوں، تو چونکہ جمعے کے وقت میں ظہر کا وقت شروع ہو ہی جاتا ہے، تو اب اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ میری زندگی کی سب سے آخری ظہر جس کا وقت میں نے پا لیا ہے اور ابھی تک میں نے وہ ظہر نہیں پڑھی، تو میں وہ 4 رکعت ظہر کے پڑھ رہا ہوں۔ اس نیت سے وہ 4 رکعت ادا کرے گا، اور اس کے اندر 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہوگی۔ اچھا، یہ اس سوال کے اندر یہ تھا کہ جمعے کی 4 سنتوں کی جگہ ظہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں ظہر احتیاطی پڑھنے کا ہے تو وہاں وہ جمعے کی سنتیں نہ پڑھیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ جہاں ظہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے جمعے کے 2 فرض ادا کرنے کے بعد یہ پڑھے جائیں گے 4 رکعت ظہر احتیاطی، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، اور 4 رکعت سنت یا 2 رکعت سنت میں سنت وقت کی نیت کرے کہ اس وقت میں جو میرے لیے مسنون سنتیں ہیں میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت سنت موقدہ جو بعد والی جمعے میں ہوتی ہیں ان کو ہم ہٹا دیں اور ان کی جگہ ظہر احتیاطی پڑھ لیں۔ ظہر احتیاطی جہاں پڑھنے کا حکم ہے، یعنی کہ جہاں جمعے کے شرائط نہیں پائے جاتے یا پائے جانے میں شک شبہ ہے تو وہاں ظہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے۔ تو پڑھنے کی صورت میں یہی ہے کہ سنت موقدہ بعد والی بھی پڑھی جائیں گی، پہلے ظہر احتیاطی پڑھ لیں، پھر سنت موقدہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں 4 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت سنت موقدہ، پھر نفل پڑھیں۔ الحمدللہ بالتفصیل جواب مرحمت کیا گیا کہ جس مقام پہ جمعے کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہو، جمعے کی شرائط ہیں، ان شرائط کے بارے میں کچھ اگر شک و شبہ ہے،
ایسے مقام پر اہل علم حضرات کے لیے یہ مستحب قرار دیا گیا کہ وہ ظہر احتیاطی پڑھیں۔ اس کا تفصیلی طریقہ بھی بیان کر دیا کہ جو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ جمعہ ہوتا ہے وہاں پر، اب ان کو شک و شبہ ہے شرائط کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں، تو اب اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جمعے کی دیگر جو سنتیں وغیرہ ہیں وہ یہ نیت کر لے گا کہ میرے مطلب جو اس وقت کی سنتیں میں وہ ادا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ظہر احتیاطی کے فرض ادا کر لے گا۔ حضور دوسرا سوال یہ تھا ساجد باپو کی طرف سے کہ عموماً آج کل نوجوان یہ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں، اور پینٹ اتنی وہ لوز پہنی جاتی ہے، نیچے رکھی جاتی ہے، پھر وہ ٹائٹ سکن ٹائٹ وہ شرٹ ہوتی ہے، ٹی شرٹ چھوٹی سی وہ ہوتی ہے، تو اس میں یعنی جب رکوع کے لیے جھکے یا سجدے کے لیے جھکے تو چونکہ اب ناف کا جو حصہ ہے تو اس سے تو پینٹ بہت نیچے ڈل کی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ جب جھکتے ہیں تو پیچھے بھی وہ پیٹھ اور کافی سارا حصہ اور بے پردگی ہوتی ہے اور بڑا معیوب لگتا ہے، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ سب سے پہلے تو ایسے مسلمان کو یہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں تو میرا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ جی، اب یہ ایسا لباس کہ جس میں ستر عورت بھی پورا نہیں ہوتا۔ قیام کی حالت میں عام طور پہ یہ شرٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بیلٹ پہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حصہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن بعضوں کے رکوع کرنے سے ہی شرٹ اوپر چلے آتی ہے، جی، اور چونکہ ایک جسم کے مڑنے کی وجہ سے پینٹ کا کچھ حصہ نیچے آتا ہے، پھر مزید یہی جب سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جانے کے باعث بعض اوقات منظر بڑا بے شرمی کا ہوتا ہے، تو وہ اعضاء جن کا چھپانا شریعت مطہرہ نے ایک نمازی کے لیے ضروری قرار دیا تھا، بلکہ ان اعضاء کو تو کسی کے سامنے اس طرح ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے، آنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اب نماز میں ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، جی، ناف سے بالکل نیچے سے جو حصہ شروع ہو جاتا ہے تو اس حصے سے لے کر گھٹنے سمیت ان اعضاء کا سب طرف سے چھپانا ضروری ہے۔ اب سب سجدے میں یہ شخص جائے گا اور اس کا اتنا حصہ، یعنی اگر یہ اس کے کمر کا یہ سارا حصہ، یہ پیچھے کا یہ اگر یہ ناف سے نیچے اور رانوں کو چھوڑ کر جی، یہ حصہ، یہ اگر اس کا چوتھائی حصہ اگر ظاہر ہو گیا اور اسی حالت میں 3 تسبیحات کی مقدار بھی وقت گزر گیا کھلے رہنے کی حالت میں، تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے یہ نماز پڑھنے والے اسلامی بھائی اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ میں نماز میں کتنا جسم کا چھپانا ضروری ہے اور میں کتنا چھپا کر آیا ہوا ہوں۔ لا علمی ہے، جہالت ہے، علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، واقعی بہت زیادہ ستم ظریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ تو اب واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں، مطلب کبھی فیشن یہ ان ہوا تو وہ اختیار کر لیا، کبھی فیشن کوئی اور ان ہوا تو اس کو اختیار کر لیا۔ امیر علیہ سنت بہت پیارے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مرد وہ نہیں جو زمانے کے پیچھے چلے، مرد وہ ہے جو زمانے کو اپنے پیچھے چلا۔ تو آپ اس آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمہ گو ہیں کہ جو ساری دنیا کے قائد ہیں، ساری دنیا کے رہبر ہیں، جبکہ ہم ان کی سیرت کو چھوڑ کر، ان کے سنت کو چھوڑ کر ہم اغیار کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ اس معاملے سے توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا اگر ستر کی چوتھائی کھلی رہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ حضور کالرز بہت سارے ہیں۔ عبدالجبار بھائی نے کراچی جمشید روڈ سے سوال کیا، ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی، دیکھا کہ جو سجدے والی جگہ ہے وہ پیچھے کی طرف ہے، پاؤں میں ہے، اور پاؤں والی جگہ سجدے کی جگہ پر ہے، تو اب کیا اس کا کوئی حکم ہوگا نہیں ہوگا؟ لفظ بولا جزاکم اللہ تعالی و خیرہ، تو پہلے ان کا جواب کہ جائے نماز جو جس جگہ سجدہ ہوتا ہے اس جگہ کو انہوں نے پاؤں کی طرف بچھا لیا۔ جلد بازی میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، تو اس طرح انہوں نے پوچھا کہ نماز کیا توڑ دیں، کیا کریں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو نماز توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس طرح بے دھیانی نماز شروع کر دی ہے تو اسی نماز کو کنٹینیو رکھیں اور اسی نماز کو مکمل کریں، آپ کی یہ نماز ہو جائے گی۔ بعض اوقات مساجد کے اندر بھی صفیں بچھانے والے بعض اوقات عوام بچھا دیتی ہے، تو وہ بھی الٹی بچھا دیتی ہے۔ الٹی ان معنوں میں کہ وہ جو نشانات جو عام طور پہ جائے نمازوں میں ہوتے ہیں کہ یہ قبلے جانب سجدہ ہونے چاہیے اور یہ پاؤں کی طرف، تو اس طرح بھی اگر بچھا دیا جاتا ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، یہ جزاکم اللہ تعالی و خیرہ معنوی اعتبار سے تو کوئی ایسا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح لفظ بھی ارشاد فرمایا۔ ہاں، بہتر لفظ یہ تھا جزاکم اللہ تعالی خیرہ و احسن الجزا، کبھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ جی،
جزاک اللہ تعالی خیر۔ یہ سلیم بھائی نے سوال کیا، امام کے پیچھے نماز میں ہیں، امام تکبیر انتقال کہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے، تو مقتدی کیا تکبیر کہے گا یا نہیں کہے گا؟ جس طرح امام کے لیے تکبیر کہنا سنت ہے، ایسے ہی مقتدی کے لیے بھی تکبیر کہنا سنت ہے۔ صحیح۔ فرق بس یہ ہے کہ امام چونکہ اپنے پیچھے ایک تعداد کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو اس تکبیرات میں جہر بھی سنت ہے، صحیح۔ اور مقتدی چونکہ تابع ہے اس کو آہستہ آواز میں، لیکن اتنی آواز کہ اپنے کانوں تک اس کے پہنچے، اتنی آواز میں کہنا سنت ہے۔ سلیم بھائی کا دوسرا سوال تھا، امام التحیات میں ہے، مقتدی ملا، یعنی مقتدی لیٹ آیا بعد میں ملا، تو اب وہ التحیات میں ملے گا تو کیسے ملے گا؟ التحیات پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ التحیات میں ملنے کی صورت میں جیسے امام کو التحیات میں پایا، اگر پہلی قعدہ اولا تھا یعنی دوسری رکعت کا یہ التحیات کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس میں یہ شامل ہو جائیں، اللہ اکبر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں اور اس کے بعد ایک تکبیر بیٹھنے کی کہیں اور التحیات میں بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں۔ یہی سلسلہ اگر آخری رکعت کے اندر ہو تو بھی یہی کریں گے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد ایک تکبیر پھر التحیات میں بیٹھنے کے لیے کہیں اور پھر التحیات پڑھیں، اور بقیہ رکعتیں جس طرح پڑھی جاتی ہیں اس طرح ان رکعتوں کو پورا کریں ان کا مزید ایک سوال تھا، آخری رکعت میں سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک ساتھ ہی اسی سے ملتا جلتا یہی تھا کہ امام کی قرات، امام آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہے تو مقتدی قرات۔ ان کے الفاظ پہ تھوڑا میں نے نوٹ کیا تھا کہ امام آخری رکعت میں قرات نہیں کرتا جی تو کیا مقتدی قرات کرے گا؟ جی تو سلیم نام بتایا تھا؟ جی سلیم۔ تو سلیم بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ امام چاروں رکعتوں میں قرات کرتا ہے، ٹھیک، پہلی اور دوسری رکعت میں، یا مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت یا عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت، ان میں تو بلند آواز سے وہ تلاوت کرتا ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے لیکن آہستہ آواز میں اسے تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ تو اگر سلیم بھائی اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ سمجھتے ہیں کہ امام تلاوت نہیں کرتا تو پھر یہ ظہر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ظہر میں امام کیا چاروں رکعتوں میں تلاوت نہیں کرتا؟ تو ایسا نہیں ہے، تو چاروں رکعتوں میں تلاوت امام نے کرنی ہے، اور جب امام تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سلیم بھائی کا جو سوال تھا کہ امام تلاوت جو گویا آہستہ آواز، مراد ان کی یہ ہوگی کہ آہستہ آواز میں تلاوت امام کر رہا ہو تو کیا اسی صورت میں مقتدی کو تلاوت کرنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے مقتدی چاہے پہلی رکعت کا ہو یا تیسری یا چوتھی کسی بھی رکعت کا ہو، مقتدی کو امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس فرمایا گیا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت بھی اسی کی قراءت ہے۔ تو امام پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کسی بھی رکعت میں ہوگا، جب قیام کی حالت میں ہوگا تو وہ قراءت کر رہا ہوگا، اب مقتدی کو قراءت کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضور مزید کچھ کالرز ہیں، ان کی کالز بھی لے لیتے ہیں۔ میرا نام بلاول ہے، میں مدیر سے کال کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا میں نے سنا ہے کہ الگ طریقہ ہے پڑھنے کا دونوں کا، تو مجھے پلیز اس میں بتا دیجیے، شکریہ۔ ٹھیک، محمد یوسف بات کر رہا ہوں دبئی سے۔ ابھی یہ مولانا صاحب جو بتا رہے ہیں نماز کے فرائض کے متعلق، تو ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم کو بھی پیچھے یہ پڑھنا چاہیے یا خاموش کھڑے سننا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ My name is Muhammad Shakil Hussain Attari from UK. My question is, whilst reading Salah, whilst reading Namaz, you sneeze and you say Alhamdulillah, does your namaz break? السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بول رہا ہوں نوشہرہ فروز سے۔ سر میرا عرض یہ ہے کہ جب بھی میں نماز پہ جاتا ہوں تو یہ دکان کے خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس میں نماز ہوگی قبول یا نہیں ہوگی؟ کبھی کبھی یہی پتہ نہیں چلتا کہ بس سلام پھیر گیا یہ تو نماز پوری ہو گئی، تو خیالات دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ملیر سے ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا، ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان میں کیا فرق ہے؟
ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے؟ سنت مؤکدہ جو عام طور پہ 4 رکعت میں ہی زیادہ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں جی۔ تو سنت مؤکدہ یہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، جمعے سے پہلے جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ، پھر جمعے کے بعد جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ۔ اچھا، سنت غیر مؤکدہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور عشاء سے پہلے 4 رکعتیں ہوتی ہیں، یہ ہم 4 رکعت کے اعتبار سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ظہر اور جمعے کی 4 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہوں گی، ان میں یہ ہے کہ 4 رکعتیں بھری ہوئی کا مطلب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی۔ جب ہم قاعدہ اولا کریں گے، یعنی پہلی مرتبہ جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم بیٹھیں گے، یہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے، پہلی مرتبہ بیٹھنا۔ تو قاعدہ اولا میں صرف اور صرف التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ، یہ پڑھتے پڑھتے عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اب ہمیں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تیسری رکعت کے اندر ابتدا ہم ثنا سے نہیں کریں گے، بلکہ بسم اللہ پڑھتے ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس سنت غیر مؤکدہ میں، یعنی ہم عصر سے پہلے کی 4 سنت پڑھ رہے ہیں یا عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، یا نوافل مثلا صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، تو صلاۃ التسبیح، نوافل یا سنت غیر مؤکدہ، اس کے اندر دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں جس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اس میں التحیات مکمل کرنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا یہ مستحب۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت میں جس طرح پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے تھے تو اسی طرح سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے اس میں بھی ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یعنی فرق یہ ہے، سنت مؤکدہ میں دوسری رکعت میں التحیات پڑھ کر فوراً تیسری کے لیے کھڑا ہونا ہے، سنت غیر مؤکدہ میں التحیات پڑھنے کے بعد قاعدہ اولا میں درود شریف اور دعا بھی پڑھنا مستحب۔ سنت مؤکدہ میں تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں گے، جبکہ سنت غیر مؤکدہ میں تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھی جائے گی اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ امید ہے ہمارے اسلام بھائی کو یہ تشفی ہو چکی ہوگی۔ یوسف بھائی نے دبئی سے سوال کیا، یہ پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہی بلکہ بینی وہی سوال تھا کہ امام کے پیچھے وہ امام قرات نہیں کرتا تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا سوال ہے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب یہ سوال پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور نہیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو امام جب قیام کی حالت میں ہوگا تو اس وقت ہم ثنا تو پڑھیں گے، اگر پہلی رکعت ہے تو اس میں ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا۔ اب تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورت یہ امام پڑھے گا۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں قیام میں ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے قرآن نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ رکوع، سجود، اس کی تسبیحات ہم نے پڑھنی ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم بھی کہیں گے، امام التحیات پڑھے گا ہم بھی پڑھیں گے۔ تو بقیہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، صرف قراءت امام کے پیچھے نہیں کی جاتی، جیسے کہ حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو امید ہے یوسف بھائی کی تشفی ہو چکی ہوگی کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے قیام میں مطلب سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، سورت ملائی جاتی ہے، تو یہ امام کے پیچھے چاہے امام بلند آواز میں قرات کرے، آہستہ آواز میں قرات کرے، امام کے پیچھے قرات وغیرہ نہیں کی جائے گی، جبکہ رکوع اور سجود میں جو تسبیحات ہیں، جو اذکار ہیں وہ پڑھے جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، چونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، حنفی ہیں، تو یہ احناف کے اعتبار سے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی دوسرے امام صاحب کے مقلد ہیں تو وہ اپنے امام صاحب کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق عمل کریں۔ مدنی چینل پہ جو بھی مسائل عام طور پہ بیان ہو رہے ہیں تو یہ فقہ حنفی کے مطابق ہی بیان کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت یہ سلسلہ بھی آن ایئر جا رہا ہے، تو اس لیے پھر ہمارے وہ اسلام بھائی جو دیگر ائمہ سے مطلب ان کے مقلد ہو، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے فقہ میں جو جیسے مسائل بیان کیے گئے اپنے امام صاحب کے بتائے وہ مسائل کے مطابق عمل کیجیے۔ ہمارے کالر تھے شکیل بھائی فرام UK، ان کا سوال تھا کہ چھینک آئی
تو الحمدللہ کہا تو نماز پہ کوئی اثر پڑے گا نہیں پڑے گا. شکیل بھائی, وی سے ویلکم ٹو یو ان آور سلسلہ and pray for you that Almighty Allah give you more courage to seek and learn more knowledge of Islam and about فرائض. جی حضور, اگر چھینک آئی تو کیا الحمدللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اگر خود کو چھینک آئی نمازی کو جی, تو نمازی نے اگر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی, اور کہنا نہیں چاہیے لیکن اگر کہہ لیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اور اگر نماز میں اس نے الحمدللہ نہیں کہا اس بنا پہ کہ اپنی قرات یا جو تسبیحات تھی وہی پڑھ رہے ہیں یہ, تو آخر میں الحمدللہ کہہ لیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چھینک آ گئی تو اب الحمدللہ بھی نہ کہا جائے, تو نماز کے بعد کہیں گے. اور اگر بالفرض نماز میں کہہ لی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. صحیح. اسی طرح عامر بھائی نے نوشیرہ فیروز سے سوال کیا, نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں, مطلب کاروبار کے, دکان کے, دنیاوی جھنجھٹوں کے, اسی خیال میں نماز ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے نماز پر اثرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اس سے نماز پہ کیا اثر پڑتا ہے, اس کے دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں ان معنوں میں اثر پڑنا کہ نماز نہیں ہوتی ایسا تو نہیں ہے. اگر کوئی خیالات وغیرہ میں وساوس میں ذہن منتشر ہو کر نماز پڑھ رہا ہے لیکن قرات, رکوع, سجود سارے معاملات اپنی جگہ ٹھیک کر رہا ہے تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن نماز میں جب دل ہی غافل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی نماز مقام قبولیت کو نہیں پہنچ پاتی. تو اس لیے نماز انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھیں, اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. پھر حدیث مبارک میں فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اتنا ذہن میں رکھیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ تھوڑا نماز پڑھتے وقت اگر ہم یہ توجہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تھوڑا اپنے نفس کو اس طرف راغب کرنا پڑے گا کہ اگر میں کسی آفیسر کے پاس کھڑا ہوں اور اس سے کچھ عرض معروض کرنا چاہتا ہوں تو میرے خیالات کیا ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں؟ کیا میں اپنے آفیسر سے کچھ ریکویسٹ کرتے وقت کیا میں اپنے گھر کے خیالات میں گم ہو جاتا ہوں؟ میں بولتا کچھ ہوں, دماغ اور ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو اس طرح اپنے آپ کو یہ متوجہ کریں کہ میں تو کائنات کے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور اس بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت میری توجہ کہاں ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا یہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو متوجہ کرنا پڑے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں خیالات منتشر نہ ہوں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے جو صورتیں ہیں, جو ذکر و اذکار ہیں, تسبیحات ہیں, ان کے معنی پر بندہ غور کریں. میں کیا پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں, رکوع میں نے تسبیح پڑھی تو یہ تسبیح کا معنی کیا تھا, سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح کا معنی کیا تھا, التحیات میں کیا پڑھ رہا ہوں, درود شریف میں کیا مراد ہے. تو یہ سب چیزیں اگر ان کے معنی میں ہم غور فکر کریں گے تو اس سے انشاءاللہ نمازوں میں خیالات سے بچیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قیام کے وقت ہماری نگاہ سجدے کے مقام پر ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے. جب سامنے دیکھے گا تو کبھی گھڑی پہ نظر پڑے گی, تو کبھی آتے جاتے کسی شخص پہ نظر پڑ جائے گی, تو پھر خیالات ادھر سے ادھر شیطان وساوس کا ایک جال بچھا دیتا ہے, پھر خیالات منتشر کر دیتا ہے. تو قیام کی حالت میں جائے سجدے کی جگہ کو دیکھیں, اور رکوع کی حالت میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو دیکھیں, التحیات میں اپنی جھولی کو دیکھیں, سجدے میں اپنی ناک کی نوک کو دیکھیں. تو اس سے انشاءاللہ اپنی نگاہوں کو جس قدر ہم ادھر ادھر بہکنے سے بچائیں گے تو خیالات بھی انشاءاللہ اتنے زیادہ ہم کنٹرول کر پائیں گے اپنے خیالات کو. اور ایک نقطہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں ناف کے نیچے مردوں کو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے وقت کچھ دباؤ, اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے کچھ دبائیں. تو اس سے چونکہ ہمارے جسم میں جو نفس امارہ تو اس کا مقام ہے ناف کے نیچے. جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ اب نفس امارہ کو ہم گویا دبا رہے ہوتے ہیں. اب نمازی ڈھیلا ڈھالا ہاتھ رکھا ہوا ہوگا تو نفس امارہ پہ وساوس لے کر آئے گا. تو یوں اپنے ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے کچھ دبائیں تو اس سے انشاءاللہ نفس امارہ کی طرف سے اٹھنے والے وساوس دب جائیں گے.
ہمارے وہ لسنرز جو بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی اس وقت شامل سلسلہ ہوں گے. ان کی مطلب مزید آسانی کے لیے جو بھی سوال کا جواب پیش کیا گیا اس کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ remember this thing: if a person is offering namaz and while offering namaz he is thinking about his business and his other activities which he was doing before namaz, and if he is thinking about this thing disturbs his concentration, but due to this his namaz will be accepted. First of all, everybody should try his best to concentrate on namaz, and everybody should try to learn the meaning, and everybody should try to learn by heart the meaning of namaz, Surah Fatiha and tasbihat and other things. When I will try my best to know the meanings of namaz and azkar and tasbihat, then inshallah I'll get more attention in namaz, and inshallah I'll feel inshallah azza wa jal more ruhaniyat and spiritualism while namaz. تو حضور اسکائپ کے ذریعے بھی کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں. سب سے پہلے ایک اسلام بھائی نے سوال کیا. سلام. اویس احمد قائم خانی فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ قضا نماز کب جائز ہے؟ قضا نماز کب جائز ہے؟ مکروہ اوقات جو 3 ہیں، سورج نکلنے سے لے کر 20 منٹ تک جی یہ دورانیہ یہ مکروہ وقت ہے. اسی طرح ظاہر کبریٰ جب سورج عین سر پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے سورج کے مغرب کی جانب ڈھلنے کا جو وقت ہوتا ہے تو یہ دورانیہ تقریباً کوئی 38-45 منٹ، اور مختلف ممالک کے حساب سے اس ٹائم میں کچھ فرق بھی آتا ہوگا. تو یہ ٹائم یہ دوسرا مکروہ وقت ہے جس کو ظاہر کبریٰ کہتے ہیں. اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ. تو یہ جو وقت ہے یہ بھی مکروہ ہے. تو ان 3 اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. ان 3 کے علاوہ ظہر کے وقت میں، عصر کے فرضوں سے پہلے یا عصر کے فرضوں کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا عشاء کے بعد، یا تہجد میں اٹھ کر، یا فجر کے وقت میں، یا اشراق و چاشت کے وقت میں جب چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. بس ان مکروہ اوقات کے اندر فجر قضاء عمری کی کسی بھی نماز کی اجازت نہیں ہے، سوائے آج اگر کسی نے عصر نہیں پڑھی اور غروب کا وقت قریب آ گیا تو اس کو اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قضا عمری کرنے والے یا قضا نماز پڑھنے والے کو یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ اپنی قضا نماز پڑھنے کا یہ عمل کسی پہ ظاہر نہ کرے. کسی کو یہ نہ بتائے کہ میں قضاء عمری کرتا ہوں تم کرتے ہو. بعض اوقات اس طرح عوام ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہیں، میں تو قضاء عمری کرتا ہوں تم کرتے ہو، میں اس وقت قضاء عمری کر رہا ہوں. تو اپنے اس قضا کے عمل کو لوگوں پہ ظاہر نہ کریں. قضا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھی، اب پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک گناہ ہے. جو سابقہ دور میں نمازیں نہیں پڑھیں، وقت گزر گئے اور نمازیں ذمے پہ باقی رہیں، تو یہ سب گناہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کا اظہار لوگوں پہ نہ کریں. 3 times are considered makruh, while these 3 times qaza namaz cannot be read, cannot be offered. Remember, first of all, 20 minutes after sunrise, سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کا وقت مکروہ ہے. You cannot offer your qaza namaz while these 20 minutes. And 20 minutes before sunset, سورج ڈوبنے سے پہلے آخری جو 20 منٹ ہیں وہ بھی مکروہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. And nobody can offer qaza namaz while these 20 minutes. But remember, if a person, he did not yet offer his asr prayer, اگر کسی نے عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی and these 20 minutes have reached, یا آخری 20 منٹ آ گئے, then it is ordered that he will have to offer asr prayer. وہ آخری منٹ تک بھی عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ کہ اگر انٹینشنلی اس نے اتنی تاخیر کی، اتنی دیر کی، تو اس صورت میں یہ گناہ گار ہوگا. اور ایک درمیان میں ایک وقت، یعنی بالکل یعنی جب مڈ آف دا ڈے، بالکل جب دن کا درمیانی وقت آ جاتا ہے تو اس میں دیر آر فیو منٹس وچ آر کنسیڈرڈ مکروہ. تو یہ وہ چند منٹ ہیں، مختلف اوقات میں یہ آتے رہتے ہیں، ان کا سارا سال میں یہ مطلب وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. دیز منٹس آر مینشنڈ ان ٹائم ٹیبل فار صلاح. ایک اور سوال ہے حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طلحہ اتاری بامبے ہند سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ
سنت نمازوں میں اگر واجب ترک ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا؟ لیکن یہ ایسا نہیں کہ سجدہ سہو جو واجب ہوتا ہے وہ صرف فرض میں ہی ہوگا یا واجب یعنی وتر کے اندر کوئی ایسی غلطی ہوگی اس میں ہی ہوگا. سجدہ سہو کا تعلق نماز کے واجبات کے بھولے سے چھوٹ جانے کی صورت میں. اب نماز کے جو واجبات ہیں یا نماز کے جو فرائض ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرائض صرف فرض نمازوں میں ہیں, سنتوں میں نہیں ہیں. تو سنت میں بھی وہی شرائط ہیں, وہی فرائض ہیں. تو اسی طرح واجبات بس کچھ واجبات کا فرق ہو جاتا ہے, لیکن بنیادی اعتبار سے اگر سنت میں بھی کسی نے کوئی بھولے سے واجب چھوڑ دیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. مزید کچھ کالرز ہیں, آئیے ان کی کالز لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا نام ہے حسن نواب اور جگہ ہمارا ہے مردان شہر. ہمارا سوال ہے ابھی ہے نا, نماز کے بعد کس کلمے سے ذکر بھی اچھا ہے مجھے بولو چاہیے, میں بھی سکھائے گا. اردو مجھے پورا نہیں آتا ہے نا. نماز کے بعد ذکر کس کلمے سے اچھا ہے؟ میں ریاض احمد اتاری بول رہا ہوں, کراچی بابل مدینہ سے. اور شیرشاہ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو استنجے کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ کیا ہوا خارج ہونے کی صورت میں کیا استنجا دوبارہ کرنا ضروری ہے یا خالی وضو کر لینا بہت ضروری ہے؟ میرا نام محمد فضل اتاری ملک خاص سے بات کر رہا ہوں. حضور سوال یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے, رکوع میں چلے گئے امام صاحب, تو اب جیسے ہی وضو کر کے آئے تو اللہ اکبر کہتے ہی رکوع میں چلے گئے, تو کیا فرض ادا ہو جائے گا؟ میرا نام آفتاب احمد ہے اور میں کراچی سے پیڈل بی ایریا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر ہم نے پینٹ شرٹ پہنا ہے تو اس کے پائنچے, مولوی صاحب پہلے کہتے ہیں کہ اپنے پائنچے اوپر کر لیجئے ٹخنوں سے اور اپنے موبائل فون بند کر لیجئے, تو آیا ہم پائنچے اوپر کریں؟ کیونکہ بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کپڑا فولڈ کر لیں تو نماز آپ کی نہیں ہوتی. بس میرا یہی سوال ہے. سب سے پہلے نواب بھائی, غالباً نواب بھائی تھے مردان شہر سے, انہوں نے سوال کیا. ہمارے پختون اسلامی بھائی, ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے. جو آپ نے مطلب جذبے کا اظہار کیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اردو اگرچہ کہ نہیں آتی لیکن آپ کا علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے کہ آپ نے پھر بھی سوال کیا. اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ سلامت رکھے, آپ کو زیادہ سے زیادہ علم دین کی برکات سے مالا مال فرمائے. تو آپ کا ان کا سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد کس کلمے سے ذکر کرنا اچھا ہے, کس کلمے سے یعنی ذکر شروع کیا جائے؟ نماز کے بعد آیت الکرسی شریف یہ پڑھنا یہ باعث برکت ہے, جنت کی بشارت ہے ماشاءاللہ. اور آیت الکرسی شریف پڑھیں, تسبیحات فاطمہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر یہ پڑھیں 33 مرتبہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. تو یہ تسبیحات پڑھیں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, تو جو کلمات ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ریاض بھائی نے کراچی سے سوال کیا کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا اس کی وجہ سے استنجا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں استنجا کی حاجت نہیں ہوتی. جی, پانی ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کو جا کے ہم دھوئیں, استنجا کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی جسم ناپاک نہیں ہوتا. صحیح. یہ ہوا اس مقام سے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ناپاکی کے صورت نکلتی ہے, لیکن جسم ناپاک نہیں ہوتا. وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے, استنجا کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو ریاض بھائی امید ہے آپ کو جواب مل چکا ہوگا کہ اگر وضو تھا اور ہوا خارج ہوئی, ریح خارج ہوئی تو اس کی وجہ سے استنجا کرنا دوبارہ یہ ضروری نہیں ہے. فضل بھائی نے میرپور خاص سے سوال کیا, ہم انہیں اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. امام رکوع میں ہے, مقتدی نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا, تو کیا اس کو یہ رکعت مل گئی یا نہیں ملی؟ اب اس کے اندر یہ جو رکوع کی ہم نے شروع میں تعریف عرض کی تھی کہ رکوع میں اتنا جھکنا فرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ جھکائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں, تو اتنا جھکنا رکوع کے فرائض میں سے ہے, فرض ہے, اس کے بغیر رکوع نہیں ہوگا.
جی. اب یہ کہ نارمل عام طور پہ امام جب رکوع میں جاتا ہے تو امام صاحب نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ لیا ہوتا ہے، کمر ان کی سیدھی ہو چکی ہوتی ہے، سنت کے مطابق انہوں نے رکوع کیا ہوا ہوتا ہے. اب ایک مقتدی آتا ہے تو اس کو آتے وقت اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر، پھر دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا ہے. اب اس کو رکعت مل گئی یا نہیں ملی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں چاہتے ہیں تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ پریشانی ہو جاتی ہے کہ آیا مجھے رکوع ملا یا نہیں ملا. تو اس میں ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ رکوع کی تعریف یہ ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے ہوئے ہوں. امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہوں گے، ان کی پہلے کمر بالکل سیدھی ہوگی، ہاتھ بالکل ٹائٹ ہوں گے. اب وہ آہستہ آہستہ اس میں لوز ہوں گے، کمر اٹھنا شروع ہوگی. ایسا نہیں ہوتا کہ امام نے سر اٹھایا اور فوراً قیام میں آ جائے. تو رکوع سے قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ جھکائیں تو گھٹنوں تک نہ لگیں، تو یہ قیام کہلاتا ہے. گھٹنوں تک لگ گئے تو یہ رکوع کہلاتا ہے. اگر امام کے بھی ہاتھ گھٹنوں تک ہی ہیں اور آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہہ کے آپ نے بھی اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا لیے، امام کے بھی ہاتھ گھٹنوں تک ہی ہیں، وہ اٹھنا چاہ رہے ہیں اور آپ جھک گئے اور آپ کے ہاتھ بھی گھٹنوں تک پہنچ گئے، ایک سیکنڈ بھی اگر ایسا گزر گیا امام اور مقتدی پر کہ دونوں کے ہاتھ گھٹنے پر ہیں، یہ رکوع میں جانے کی کوشش میں، وہ رکوع سے اٹھنے کی کوشش میں، لیکن دونوں کا عمل یہ ہے کہ امام رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور یہ رکوع میں جا رہے ہیں اور دونوں کے ہاتھ گھٹنے پہ لگ جاتے ہیں، تو مقتدی کو رکوع مل گیا. اور اگر مقتدی رکوع پانے میں تاخیر کر گیا، یعنی امام رکوع سے اٹھتے اٹھتے اس مقام تک آ گیا ہے کہ اس کے ہاتھ اب گھٹنوں سے اوپر ہو گئے، اب اگر کوئی مقتدی اب رکوع میں جاتا ہے تو اس کو وہ رکوع نہیں ملا، اور رکوع نہیں ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، اب آپ نے وہ رکعت بعد میں ادا کرنی ہے. اور اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور چونکہ قیام فرض ہے، ہم نے سیکھا اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا، قیام تو کیا نہیں، تو کیا اس صورت میں اس کو یہ رکعت ملے گی نہیں ملے گی؟ اگر ان کے پوچھنے کا یہ مقصد ہو تو کیا؟ یہ مقصد ہو تو اس میں بھی حل واضح ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اسی میں قیام کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک، آپ نے تکبیر تحریمہ بھی کہہ لی، قیام کا فرض بھی ادا ہو گیا، اب آپ کو رکوع کی تکبیر کہہ کے رکوع میں شامل ہو جانا. کیونکہ شاید عوام یہ سمجھتے ہیں کہ قیام باقاعدہ ہاتھ باندھنا اور پھر اس میں یہ پڑھنا. عوام میں بہت سارے کام ہیں، عوام پھر عوام ہیں، تو یہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، بعض اوقات کچھ پڑھتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو ہاتھ باندھنے کا مقام یہاں نہیں ہے. ہم بس ہاتھ چھوڑ کر اگلی تکبیر رکوع کی کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. ہاں اگر آپ کے اپنے امام کے بارے میں آپ کو یہ روٹین پتہ ہے کہ امام صاحب بالکل آرام سے سات تسبیحات پڑھتے ہیں اور ہم رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہی رہتے ہیں، امام صاحب ٹائم دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ہم پہلی رکعت میں آئیں گے اور امام صاحب رکوع میں، تو ہم اللہ اکبر کہہ کے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ میں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک یہ پوری پڑھ لوں گا اور رکوع میں بھی چلے جاؤں گا اور رکوع میرا ضائع نہیں ہوگا، تو بھی ثنا پڑھ لیں پہلی رکعت میں. اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے پڑھنے میں وہ امام رکوع سے سر نہ اٹھا لیں تو اب ثنا نہ پڑھیں، اب آپ اللہ اکبر کہہ کے دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. ماشاءاللہ فضل بھائی میرپور خاص سے ان کے سوال کا بہت تفصیل سے جواب دیا گیا. یہ فضل بھائی امید آپ تفصیلات سمجھ چکے ہوں گے. رکوع میں امام کے ساتھ اگر آپ کو رکوع کا کوئی ادنا سا حصہ بھی مل گیا، امام کے ساتھ مشارکت پائے گی، شرکت پائے گی، تو آپ کو رکوع مل جائے گا. اور اگر آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ قیام نہیں کیا اور یہ مطلب چلا گیا، تو کھڑے ہو کر اب وہ اس کے بارے میں پچھلے سلسلے میں بتایا گیا تھا، باقاعدہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد یہ رکوع میں جائے. تو اب اس صورت میں اگر اس کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے کہہ لی، اب رکوع میں چلا گیا، تو اس کا یہ پہلی رکعت، یہ جو بھی اس کی رکعت تھی وہ اس رکعت اس کو مل جائے گی. ایک شخص پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ مطلب شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیجئے، موبائل فون بند کر لیجئے، تو اب اگر کوئی شخص پائنچے فولڈ کر لے تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ اگر کوئی پائنچے فولڈ کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. دیکھ، نماز میں کپڑا موڑنا
یہ منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ اب وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، تو یوں یہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ اور مزید حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں، کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹوں۔ تو اب یہ جس سمیٹنے میں آئے گا کہ پائچے جو موڑے جاتے ہیں، فولڈ کیے جاتے ہیں، تو نہ تو شلوار پہننے والا شلوار لمبی ہونے کی صورت میں نیفے کی جانب سے جو فولڈ کر لیتے ہیں، اندر اڑس لیتے ہیں، یہ بھی کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح اگر شلوار لمبی، پینٹ لمبی ہے یا ٹراؤزر کوئی پہنا ہوا ہے وہ لمبا ہے، تو اس کو جو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، یہ بھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں منع ہے۔ تو نماز کی حالت میں کپڑا فولڈ کرنا، موڑنا، یہ منع ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ ٹخنوں کا چھپا ہوا ہونا نماز کی حالت میں، ٹخنوں کا چھپا ہوا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور کپڑے کو فولڈ کرنا نماز میں، جب بعض اوقات آستینیں لوگ اوپر چڑھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ پائچے فولڈ کر لینا پینٹ کے یا ٹراؤزر کے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح شلوار کو جو اڑس لیتے ہیں نیفے کی جانب سے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو اپنے کپڑوں کو نہ موڑیں۔ اب یہ کہ وہ آدمی کیا کرے کہ جس کی شلوار اتنی لمبی ہے، جس کی پینٹ ہی اتنی لمبی ہے کہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اس کے سامنے 2 چیزیں ہیں۔ اگر وہ فولڈ کرتا ہے، فولڈ کرنے کی صورت میں مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے گا، اور اگر یہ اس کو نیچے ہی رکھتا ہے اور ٹخنے چھپے رہتے ہیں، ٹخنوں کا مطلب جو پاؤں کے جو ایڑی کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے، اس کو ٹخنے کہتے ہیں، اگر ٹخنے چھپے رہتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب ایک آدمی اس کی شلوار ایسی ہے، اب وہ کیا کرے، نماز کا بھی وقت آ گیا، اب اگر فولڈ کرتا ہے تو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا، اور اگر فولڈ نہ کرے، ٹخنے چھپے رہتے ہیں تو مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہوگا۔ تو 2 کراہتوں میں سے ایک کراہت تحریمی اور ایک کراہت تنزیہی، تو تنزیہی کراہت کا درجہ کم ہے، تحریمی کا زیادہ ہے۔ تحریمی سے یہاں پہ بچنا ہوگا اور اپنے پائچے کو بس نیچے ہی رکھ دے۔ اب 2 بلاؤں میں سے ایک سے سامنا کرنا پڑے گا، تو اصول یہ ہے کہ جو 2 مصیبتوں میں گھر جائے تو ہلکی مصیبت کو اختیار کرے۔ تو اب یہ کہ ٹخنوں کو چھپا دے، لیکن اب کب تک ایسا کرتے رہیں گے کہ ساری نمازیں اب ٹخنے چھپا کے ہی پڑھیں گے؟ تو سنت کے مطابق اپنے پائچے ہر اسلامی بھائی رکھے کہ ٹخنوں سے اوپر پائچے رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ٹخنے چھپانا نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ آفاق بھائی، آپ کے ذریعے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بالتفصیل یہ جواب سننے کو ملا۔ ہمیں ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ٹخنے سے اپنی تہبند کو یا جو بھی پہنے ہوا لباس ہے اس کو اوپر رکھنا، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو ہر حال میں چاہے نماز میں ہوں یا نہ ہوں، جو طریقہ کار بتایا گیا، ایک تو موڑنا فولڈ کرنا، اس کی تو اجازت نہیں ہوگی نماز میں، تو اب ہر حال میں ایسا اپنا مطلب لباس پہنے کہ جس میں پانچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رہیں۔ مزید کچھ کالرز ہیں، یہ کال ان کی بھی شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم، میں نوافشہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں تو یہ جمعۃ المبارک کہا جائے گا یا 2 رکعت نماز ظہر کہا جائے گا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد شہزاد لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جو قضا عمری ہو گئی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں مدینے سے بول رہا ہوں۔ جیسے میں اپنا پچھلا نماز قضا جو ہے عشاء کے بعد ادا کر سکتا ہوں یا نہیں ادا کر سکتا ہوں؟ عشاء کے بعد جیسے فرض میں نے پڑھ لی، اس کے بعد میں جیسے میری پچھلی نماز قضا ہوئی ہے اس کو میں ادا کر سکتا ہوں کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں قاسم
سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. یہ نماز میں 4 فرض پڑھ لینا ہی نماز ہو جاتی ہے, فرض پڑھنے سے؟ ماشاءاللہ. نواب شاہ سے ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی, ہم انہیں اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ جمعے کی 2 رکعت فرض جو ادا کی جاتی ہے, اس میں نیت کیا ہوگی؟ یہ جمعے کی نیت کریں گے یا ظہر کی نیت کریں گے؟ جب جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے, جمعے کا دن ہے اور جمعے کے شرائط جن جگہوں پہ پائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ نماز جمعہ جب پڑھی جا رہی ہے تو یاد رکھیے جن پہ جمعہ فرض ہوتا ہے وہ اب جمعے کے دن جمعے ہی کی نیت کریں گے, چاہے 2 رکعت فرض ہو یا جو پہلے کی سنتیں یا بعد کی سنتیں یا 2 سنتیں, وہ جو بھی نوافل تک جو پڑھے جائیں گے جمعے کے نماز کے تعلق سے تو وہ سب کے سب جمعے کی نیت سے ہی پڑھے جائیں گے, اس میں ظہر کی نیت نہیں کرنی. شہزاد بھائی نے لاہور سے, مرکز الاولیاء لاہور سے سوال کیا. آپ کا سوال یہ تھا کہ قضاء عمری کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. اس کے بعد والا سوال بھی قضا سے ہی متعلق تھا. تو قضاء عمری کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو فرض نمازیں ہیں سنتوں کو چھوڑ کر جو فرض نمازیں ہیں جیسے فجر کی 2 رکعت فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض, تو یہ سب مل کے ہو جاتی ہیں 17 رکعتیں اور 3 رکعت وتر کے, تو یہ مل کے ہو جاتی ہیں 20 رکعتیں. تو قضا عمری کرنے والے شخص کو ایک دن کی 20 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں. اب یہ اپنے آئیڈیا لگائیں گے کہ ان کے اوپر کتنے سال کی نمازیں فرض ہیں, وہ کب سے نماز پڑھنا شروع کی اور کتنے عرصے کی نماز باقی ہیں. تو جتنے عرصے کی نماز باقی ہوں اور اگر نمازیں بہت زیادہ باقی ہوں, بکثرت باقی ہوں, تو اس کا فقہاء کرام نے ایک آسان حل یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے مطابق اگر یہ پڑھیں گے تو اس میں قضا نمازیں جلد از جلد ادا کر لی جائیں گی. تو اس میں کچھ آسانیاں اور تخفیفیں ہیں. تو ایک تخفیف یہ ہے کہ فرض نماز کے جو 3ری اور 4تھی رکعت ہوگی, مثلاً ظہر, عصر اور مغرب کی 3ری رکعت, عشاء کی 3ری اور 4تھی رکعت, تو ان نمازوں میں جو 3ری اور 4تھی رکعت ہے ان میں سورہ فاتحہ کے بجائے یہ 3 مرتبہ یہ کہہ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر رکوع میں چلے جائیں. ایک آسانی ان کے لیے یہ ہوئی. اور دوسری آسانی یہ ہے کہ رکوع میں یا سجدے میں 3 مرتبہ تسبیحات کہی جاتی ہیں, تو 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ پڑھ لیں. 2 آسانیاں ہو گئیں. اور تیسری آسانی یہ ہے کہ وتر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, اللہم انا نستعینک, یہ پوری پڑھی جاتی ہے, تو اس کے بجائے یہ دعائے قنوت سے پہلے جو تکبیر قنوت اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ لیں اور رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ کے یہ رکوع میں چلے جائیں. اور چوتھی آسانی ان کے لیے یہ ہے کہ جو نماز کی آخری رکعت ہوتی ہے اس میں اتحیات پڑھے کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے, پھر دعا پڑھی جاتی ہے, تو یہ چاہیں تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اتحیات مکمل ہونے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ پڑھ لیں. تو یہ اس طرح 4 آسانیاں فقہاء کرام نے فرمائی ہیں تاکہ اس کے ذریعے بآسانی جلد از جلد اپنی قضاء عمری ادا کی جا سکتی ہے. اور دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ کہ قضا نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد, تو قضا نمازیں عشاء کے فرضوں کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. اور عوام میں یہ کانسیپٹ, بعض عوام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے, عصر کی عصر میں, مغرب عشاء کی عشاء میں. ایسا نہیں ہے, کسی بھی فرض نماز کے وقت میں قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں. اور عشاء کی نماز کے بعد تو ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے, آرام سے سب کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں, بس اب سونا ہوتا ہے, یہی کام ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جن کے ذمے قضاء عمری ہے ان کو روزانہ کا کم از کم کوئی 1 گھنٹہ ایسا نکال لینا چاہیے جس میں یہ اپنے پچھلے سالوں کی نمازیں ادا کریں. تو یہ 4 آسانیاں جو فقہاء کرام کے کلمات کی روشنی میں بیان فرمائیں, تو ان آسانیوں کو سامنے رکھ کر اپنی قضاء عمری جلد از جلد کریں اور توبہ بھی لازمی کریں. توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوگا. نمازیں اگرچہ قضا کرنے سے ادا ہو جائیں گی, وہ اب ذمے پہ باقی نہیں رہیں گی, لیکن جو آج تک جو نمازیں وقت گزار کے پڑھی تو وقت گزر گیا, یہ جو گناہ ہوا یہ توبہ سے معاف ہوگا. تو قضاء عمری کرنے والے تمام اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کرنی ہوگی.
بہت پیاری تفصیل آپ نے ارشاد فرمائی کہ جن کی نمازیں قضا ہوں ان کا جلد تر حساب کر کے جلد از جلد ادا کریں. گزشتہ جو قضا کا گناہ سرزد ہوا، تاخیر کا گناہ، اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی. نمازیں جب قضا کریں گے تو ان کی نمازیں ذمے سے، مطلب وہ جو ان کے ذمے تھیں باقی وہ ادا ہو جائیں گی. قضا نمازوں کا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کا بہت پیارا رسالہ ہے، نماز کے احکام، امیر اہل سنت کی تالیف، جس میں نماز کے متعلق حکم و تمام ضروری مسائل، جو بنیادی ضروری مسائل ہیں الحمدللہ وہ بیان کیے گئے ہیں. اسی میں رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، یہ آپ اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے حاصل کیجئے. قاسم بھائی کا عرب شریف سے سوال تھا، ہم ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 فرض، یعنی مطلق شاید ان کی مراد ہوگی فرض پڑھنے سے نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی مراد شاید یہ ہے کہ سنتیں نوافل وغیرہ نہ پڑھی جائیں، فقط فرائض پر ہی اکتفا کیا جائے. فرائض ادا کرنے سے نمازیں تو ہو گئیں جی، لیکن سنتوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اہتمام فرمایا ہے. احادیث میں بھی ظہر کی سنت، عصر کی سنتیں اور جو نمازوں کے ساتھ سنتیں پڑھی جاتی ہیں قبلیہ بعدیہ، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان سنتوں کا پڑھنا ثابت ہے. تو ایک عاشق رسول کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اب یہ نمازوں میں اتنی ایک تو غفلت کے آتے بہت کم نمازی ہیں، اور جو آ گئے وہ بھی صرف فرض پڑھیں اور سنتیں نہ پڑھیں، تو سنتوں سے محرومی اچھی نہیں ہے. سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، اور جو سنتیں موقدہ ہیں ان کو تو لازمی پڑھیں کہ اگر سنت موقدہ کا ترک کرنے کی عادت بنا لی تو پھر اب گناہ بھی ہوگا. تو سنت موقدہ یعنی فجر کی 2 سنت، ظہر کی 4 رکعت جو پہلے کی سنت ہیں اور 2 رکعت بعد کی. اسی طرح مغرب کے 3 فرضوں کے بعد 2 سنت، اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 سنت ہیں، اور جمعے میں 4 پہلے کی، 4 بعد کی، اور اس کے بعد والی بھی 2. تو یہ سنت موقدہ ہیں. ان سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. ایک دفعہ بھی اگر چھوڑا تو یہ برا کیا، اور ترک کی عادت بن گئی تو اب گناہ گار بھی ہوں گے، اس پہ عتاب بھی ہوگا، پوچھ گچھ بھی ہوگی. تو قاسم بھائی امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا کہ سنتیں وغیرہ نوافل، اگرچہ کہ کسی نے صرف فجر کے فرض پڑھ لیے، ظہر کے فرض پڑھ لیے، عصر کے فرض پڑھ لیے، تو فرائض پڑھنے سے اس کے ذمے جو فرض نماز تھی وہ تو ادا ہو گئی، لیکن نوافل کی ادائیگی نہ کرنا ہی بہت بڑی سعادت سے محرومی. اور جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا سنت مؤکدہ ایک آدھ بار اگر ترک کیا تو اطاعت ہے، برا کیا، لیکن اگر ترک کی عادت بنا لی، مستقل ادا نہیں کرتا تو اس پر گناہ گار بھی ہوگا، اور بروز قیامت اس سے پرسش بھی کی جا سکتی ہے. مزید کچھ کالرز ہیں، ان کی بھی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. السلام علیکم. حضرت عمران قادری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں کیا باری کے دنوں میں شجرے کے اوراد اور ختم خواجگان وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی، یہ ہمارے گاؤں میں 2-3 گاؤں ہیں، وہ 2-3 گاؤں میں مسجد نزدیک نہیں ہے، بہت دور ہے. جمعہ مسجد کے لیے اس کے کیا مقصد، ادھر مسجد بنائے آدمی نیا، مقصد نزدیک نہیں ہے مسجد، نیا مسجد بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عمران بھائی باب المدینہ کراچی سے آپ نے سوال کیا، آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں شجرے کے اوراد وغیرہ اور ختم خواجگان پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھنا یہ منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، روزے رکھنا منع ہے ان ایام میں. جہاں تک اوراد وظائف یا جو شجرے کے اوراد ہیں یا ختم خواجگان شریف، تو اس طرح کے وہ اوراد وظائف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہو، ایسے کلمات یہ پڑھ سکتی ہیں. قرآن پاک کی تلاوت منع ہے. البتہ بعض اوراد قرآن پاک کی آیات سے ہوتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہوتی ہے، تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس طرح نہ پڑھیں. لفظ قل کے علاوہ اللہ احد، اللہ الصمد یہ پھر پوری پڑھ لیں، اور اس میں نیت قرآن کی نہ کریں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. ان کو نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوں. اسی طرح آیت الکرسی شریف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، تو اس میں بھی قرآن کی نیت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت کریں. تو جہاں جہاں قرآن پاک
کہ وہ مقامات جو دعائیہ کلمات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تو اسلامی بہنیں اگر اوراد وظائف میں وہ آیات شامل کی گئی ہیں تو ان کو بنیت حمد و ثنا پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال تھا، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے تقریباً۔ سوال یہ تھا کہ مسجد دور ہے، جمعے کے لیے جانے میں شاید 2 گاؤں 3 گاؤں تک کوئی مسجد نہیں ہے، اب نئی مسجد بنانا، کوئی سوال کچھ کلیئر نہیں تھا لیکن جو سمجھ میں آیا کہ ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ ان کے گاؤں میں مسجد نہیں ہے، اب مسجد بنانے کے لیے کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ جی تو مسجد تو ہونی چاہیے، بالکل۔ اب مسجد نہیں ہوگی تو وہاں لوگ نمازیں کس طرح پڑھیں گے، پھر نمازیں باجماعت کیسے پڑھیں گے؟ تو مسجد تو ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے دین کی تعلیم لوگ سیکھتے ہیں، تو اپنی علاقے میں جو اسلامی بھائی ہیں ان سب سے مل کر ایک مہم چلائیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہونی چاہیے، تو مسجد کا آپ اہتمام کریں۔ رہا معاملہ جمعۃ المبارک کا، تو گاؤں میں جمعہ پڑھنا منع ہے، تو گاؤں میں رہنے والے حضرات وہ جمعہ شروع نہ کریں، وہ اپنے جمعے کے دن اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں ہمیں نماز کے فرائض کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دارالفتاء اہل سنت، اس کے اسلامی بھائیوں کو شاد و آباد رکھے جو ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت اہم مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے۔ نماز کے احکام، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کی بہت پیاری تالیف ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ نماز کے کم و بیش جتنے ہمارے روزمرہ زندگی میں درپیش آنے والے ضروری مسائل ہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی نے بہت آسان انداز میں ان نماز کے مسائل کا بیان فرمایا۔ امید ہے آپ نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیں گے، اپنی قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے کی اور کما حقہ، جیسا حق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق کوشش کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔